قیامت جب آئے گی تو ہر چیز برباد ہو جائے گی. یہ جس سورج سے آپ روشنی لے رہے ہیں یہ بھی نہیں بچے گا, یہ چاند بھی نہیں بچے گا, زمین و آسمان پھر اندھیرا ہو جائے گا, محشر کے میدان گھٹا ٹوپ اندھیرا. پتہ نہیں دعا دو گے یا نہیں دعا دو گے, میں ازل سے آپ کو ابد لے گیا. یہ درمیان میں تو ویسے ہی سراب ہے, میں ازل سے آپ کو ابد میں لے جاتا ہوں. وہ میدان محشر میں پھر اندھیرا, انبیاء اور رسل جمع ہیں, ملائکہ بندوں کو لے کر اکٹھے ہیں, اور وہ اندھیرا چھایا ہوا. اب سارے محشر والے پھر ہاتھ جوڑیں گے, کوئی سجدے میں جائے گا, میرے اللہ اس اندھیرے سے دل گھبرا رہا ہے, اس اندھیرے سے دل بیٹھتا چلا جا رہا ہے. جنہوں نے بطول کو سنا ہے اب اگلا جملہ سننا, دل بیٹھتا چلا جا رہا ہے, اس اندھیرے سے دل گھبراتا چلا جا رہا ہے. روشنی کر, خدا بند عالم حکم دے گا, فَيُقْبَلُ یمشی, داخل ہوں گے چلتے ہوئے, قومن, ایک قوم, النور بین ایدیہم, ان کے آگے آگے نور ہی نور ہوگا. ان کے جسم سے نور نکل رہا ہوگا اور وہ نور ان کے آگے آگے, اور اتنا نور ہوگا, اضاءت ارض القیامہ, قیامت کی زمین اس نور سے روشن ہو جائے گی. آپ نے میرے جملے کی توجہ نہیں کی, جملے کی قدر نہیں ہو سکی. کتنے موجود ہیں وہاں پہ, اولین و آخرین موجود ہیں. سوچو کتنا بڑا میدان ہوگا. بھئی آج دنیا کی آبادی 6 ارب ہے, یہ سارے بھی ہوں گے, اس کے بعد والے بھی ہوں گے, اس کے پہلے والے بھی ہوں گے, تو سوچو کتنا بڑا میدان ہوگا جس میں اولین و آخرین جمع ہوں گے. اب اس میدان کو روشن کرنا ہے تو کتنا نور چاہیے ہوگا. توجہ توجہ, سلامت رہے, مولا کو عزت عطا فرمائے. یہ آپ کے پاس حویلی موریشا کا ایک ہال ہے, کتنی لائٹیں آپ نے لگا رکھی ہیں, کتنی روشنی آپ نے لگا رکھی ہے, پھر جا کے یہ ہال روشن ہوا ہے. اور وہ اتنا بڑا میدان جس میں اولین و آخرین جمع ہے, وہاں پہ کتنا نور چاہیے ہوگا اس میدان محشر کو روشن کرنے کے لیے. اور آپ کے ذہن میں پھر وہی آ رہا ہوگا کہ شاید پھر وہی نور آئے. نہیں, خداوند عالم نے آج دنیا کو ایک نیا منظر دکھانا ہے. ایک قوم آئی, اس سے نکلنے والے نور کی وجہ سے ارض قیامت روشن ہو گئی, اور اتنی روشن ہوئی کہ تمام اہل محشر کو خدا سے پوچھنا پڑا, ہؤلاء الانبیاء, اے میرے اللہ یہ تیرے نبی ہیں؟ خدا کی قسم جملہ کہوں گا آخر میں جا کے تو لطف آئے گا, میرے لیے دعا ہوگی. ہؤلاء الانبیاء, اے میرے اللہ کیا یہ تیرے نبی ہیں؟ آواز قدرت آئے گی, ما ہؤلاء بانبیاء, نہیں یہ میرے نبی نہیں ہیں, وہ تو تمہارے درمیان ہیں. پیچھے رہ رہے ہیں, پیچھے رہ رہے ہیں میرے دوست, اللہ کرے آپ میرے ساتھ سفر کر سکیں. پھر دوبارہ اہل محشر کہیں گے, ہؤلاء الملائکہ, اے میرے اللہ یہ تیرے فرشتے ہیں. آواز قدرت آئے گی, ما ہؤلاء بملائکہ, یہ میرے فرشتے بھی نہیں ہیں. پھر اہل محشر کے ذہن میں جس جس کا مقام ہے, میرے اللہ ہؤلاء الشہداء, اے میرے اللہ کیا یہ شہید ہیں؟ کیونکہ خداوند عالم نے کہا ہے شہیدوں کو روز قیامت نور ملے گا, تو کیا یہ شہید ہیں؟ آواز قدرت آئے گی, ما ہؤلاء بالشہداء, یہ شہید بھی نہیں ہیں. تو پھر آپ خداوند عالم سے پوچھیں گے وہ سارے اہل محشر, میرے اللہ من ہؤلاء, یہ کون ہیں؟ آواز قدرت آئے گی, سلو من انتم, ان سے پوچھو. ہائے 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 ہائے, جملہ 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 ہدیہ کرنے لگا. اللہ کرے دعا کرو میرے لیے, ان سے سوال کرو کہ تم کون ہو. سارے اہل محشر اس قوم کی طرف متوجہ ہوں گے جس قوم کی وجہ سے محشر روشن ہو گیا ہوگا. سب ان سے سوال کر کے کہیں گے, من انتم, تم کون ہو؟ وہ پکار کے کہیں گے, نانو من ذریت فاطمہ, ہم بطول کی اولاد سے سید ہیں. اللہ اکبر, اللہ اللہ, دیو دیو دیو. سلامت رہیں, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے. نحن من ذریت فاطمہ, ہم بطول کی ذریت ہیں, ہم بطول کی جس کی ذریت میدان محشر کو روشن کر دے. لیکن چلیں ایک اگلا جملہ کہتا ہوں, اللہ کرے آپ اس پہ بھی میرے لیے دعا کر سکیں. آپ نے یہاں پہ دعا کر کے اگلے جملے کے اہل ہوئے ہیں, ورنہ میں چھپا کے جملے کو گزرنے لگا تھا. یہ تو وہ اعلان کر دیں کہ ہم سید ہیں. کون سے سید؟
اب یہ نہ سمجھنا میں کہہ دوں گا نقوی سید، نہیں عزیزان محترم، معاملہ الگ ہے. نحن من ذریت فاطمہ، ہم ذریت فاطمہ. اور اگلا جملہ جو کہا ہے، خدا کی قسم عجیب لفظ تنویر نقوی صاحب، نحن اولاد علی ولی اللہ. ہائے 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 دیو علی سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. علمدار بھائی اتنا ہی کہہ دیتے نحن اولاد علی، جیسے نحن من ذریت فاطمہ کہا تھا تو نحن اولاد علی کہہ دیتے، نحن العلویون کہہ دیتے، اتنا ہی کافی تھا. اولاد علی ولی اللہ کا لفظ روایت میں نہ ہو، میں زبان کٹانے کے لیے تیار ہوں. اس کا مطلب ہے بتایا جا رہا ہے روز محشر بھی اس سید کو سید کہلانے کا حق ہوگا جو باپ کی ولایت کا قائل ہوگا. جی سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے. ہاں ہاں زندگی دراز ہوں. وہ سید کیسا جو اپنے جد کی ولایت کا منکر ہو جائے، جس کے سامنے اس کے جد کے فضائل پڑھیں اور اس کے ماتھے پہ بل آ جائے، پتہ لگا رہے کہیں اور کا آ کہیں اور گیا ہے. بیٹھے تشریف رکھیں، صلوات پڑھیں بآواز بلند علیہ. اولاد اور ذریت پوری نسل کو کہا جاتا ہے. جس طرح یہاں کہا گیا نحن اولاد علی ولی اللہ، ہم علی ولی اللہ کی اولاد ہیں، ہم فاطمہ کی ذریت ہیں. لیکن اطرت صرف وہ ہیں جو صاحب عصمت ہیں. انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. توجہ ہے میرے محترم دوستوں، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت. اطرت وہ ہے جو ویسے معصوم ہے جیسے محمد معصوم ہے. سلام علیکم، صلوات پڑھیں بآواز بلند علی محمد کی ذات. نحن اولاد علی ولی اللہ، یعنی وہ سادات جو اپنے جد کی ولایت کے قائل ہیں، اپنے جد کے فضائل سن کے جن کے ماتھے پہ بل نہیں پڑتا. جہاں بل پڑھنا شروع ہو جائے وہاں معاملہ گڑبڑ ہوتا. وہ اولاد جو اپنے جد کی ولایت کی قائل ہے، وہ روز محشر ایسے آئے گی کہ ان کے چہرے روشن ہوں گے، اور اس سے پورا روز محشر. اور محشر میں خدا کی قسم محشر میں، اور یہ کس لیے ان کی ساری عزت کس لیے ہے؟ نحن من ذریت فاطمہ، ہم فاطمہ کی ذریت ہیں. اجازت ہے میں دو روایتیں آپ کے سامنے پڑھ دوں، ورنہ جو میں نے مجلس کے شروع میں آپ کے سامنے وعدہ کیا اس میں 6 یا 7 منٹ رہ گئے، میں گفتگو کو سمیٹ دوں. یہاں پہ ایک صلوات پڑھ دیں بآواز بلند. سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. کل وقت کا وعدہ کرو اور آپ وقت پہ آنے کا وعدہ کریں تو اس سے آگے چلتا ہوں. بارش کی وجہ سے پہلے تھوڑے ہو گئے ہیں، اب یہ کہتے ہیں وقت کی وجہ سے اور تھوڑے ہو جائیں. صلوات پڑھیں بآواز بلند عالم. روز محشر حکومت ہی بطول کی ہے. خدا کی قسم یہ روایت کے لفظ ہیں، وَهِيَ حَاكِمَةُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. روز محشر کی حاکم بطول ہے. میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں نا، یہ دونوں کف ہے نا ایک دوسرے کا. شوہر مالک یوم الدین، زوجہ حاکم یوم الدین. اللہ دیو یا
اللہ اکبر اللہ. میں چلیں آپ کی جو جن کے دل میں بطول کی محبت ہے نا، اور اس سردی کے موسم میں آپ اپنے گھروں میں گرم بستروں کو چھوڑ کر یہاں بطول کی فرش عزا پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، تو پھر آئیے اس کے صلے میں جو بطول کی آپ پہ رحمت ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو. یہ بڑی چھوٹی چھوٹی مصیبتیں ہیں جنہیں آپ یہاں برداشت کر لیتے ہیں، وہاں جو فضل اکبر ہے نا، جو سب سے بڑی مصیبت ہے، وہاں صرف وہی بچے گا جس پہ بطول کا کرم ہوگا. خدا کی قسم روایت کے لفظ موجود ہیں کہ سیدہ کے محشر میں آنے کا منظر نہیں پڑتا کبھی. پڑھو مصائب کی دوران آپ کے سامنے بیان کروں گا. لیکن خداوند عالم جناب سیدہ کے فیصلے کرنے کے بعد جناب سیدہ سے خداوند عالم کہے گا، سیدہ عالمین آپ کو زیادہ زحمت دینا مقصود نہیں، اپنے مقام جنت میں جو جگہ ہے وہاں تشریف لے جائیے. جناب سیدہ محشر میں اپنے مقام سے چلیں گی، جنت کے دروازے پہ آئیں گی. جنت کے دروازے پہ آ کے بطول رک جائے گی. توجہ عزیزان محترم، جنت کے دروازے پہ آ کر بطول رک جائے گی، داخل جنت نہیں ہوگی. یہ قرآن بپا ہو جائے گا محشر میں کہ بطول رک گئی، بطول جنت میں داخل نہیں ہو رہی. آواز قدرت آئے گی، بطول سیدہ جنت میں داخل کیوں نہیں ہو رہی؟ صلی حاجتک، آپ کو جو حاجت ہے جلدی مجھ سے پوچھیں اور آپ میدان محشر میں جائیں. جو ہی خداوند عالم کہے گا کہ جو حاجت ہے وہ جلدی بیان کریں اور جنت میں اپنی منزل پہ تشریف لے جائیں، اس وقت جناب سیدہ صرف ایک لفظ بولیں گی، یا رب شیعتی، اے میرے اللہ میں تو جا رہی ہوں، میرے شیعہ کہاں ہیں؟ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر. سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. شیعتی، بس براتے اس پہ تھوڑا پیارا، شیعتی میرے شیعہ کہاں ہیں؟ آواز قدرت آئے گی، سیدہ قد غفرت، میں نے انہیں مغفرت کر دی ہے ان کی. ہائے ہائے، اب ذرا رحمت دیکھیے گا صحیح، میں نے ان کی مغفرت کر دی ہے، آپ جنت میں تشریف لے جائیے. سیدہ پھر بھی نہیں جائیں گی. آواز قدرت آئے گی، سیدہ آپ کے شیعوں کو بخش تو دیا، اب جنت میں کیوں نہیں تشریف لے جا رہی؟ رحمت سیدہ دیکھنا. آواز سیدہ آئے گی، یا رب شیعت ولدی، اے میرے اللہ میری اولاد کے چاہنے والے. ہائے 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 ہائے، اولاد یعنی سادات عظام کے چاہنے والے. اب معذرت ہاتھ باندھ کے کہوں گا، ماڈرن دور آ گیا، لوگ اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا سمجھنے لگے اور لوگوں کے پاس پیسہ بھی آ گیا. کوئی اپنی علم کی زوم میں سادات کی تعظیم سے کتراتا ہے. ہاں ہمارے بڑوں میں اب تھوڑا سا 15-20 سال پیچھے چلے جائیں نا، تو سید سامنے آ گیا تو لوگ مسند چھوڑ دیتے تھے. سید سامنے آ گیا تو لوگ گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے تھے. سید سامنے آ گیا ہاتھ جوڑ لیتے تھے. آج کہیں علم کا زوم ہے، کہیں پیسے کا زوم ہے، کہیں معاشرے کا خیال ہے کہ سید کا احترام کیا تو لوگوں میں عزت کم ہو جائے گی. خیال کرنا دنیا میں کم ہو نہ ہو، محشر میں عزت نہیں ہے اگر بطول کی اولاد کی عزت نہ کی گئی. ہاں جو پیغام ہے وہ پہنچا کے جاؤں گا. ڈر نہ مجھے کل کسی کا تھا نہ آج کسی کا. جن کا کھاتا ہوں ان کا گاتا ہوں. رزق والی نجف کی جوتی کے نیچے سے آتا. یا میری ذریت کے، میری اولاد کے جو چاہنے والے ہیں، جو سادات سے محبت کرتے تھے، انہیں بھی لے کے جاؤں گی. اللہ اکبر. خداوند عالم کی آواز آئے گی، میں نے انہیں بھی بخش دیا. سیدہ پھر رکی ہوئی ہیں. سیدہ آپ کیوں نہیں تشریف لے جا رہی؟ اب سادات کی عزت بیان ہوئی، اب اپنی عزت دیکھنا. جو مومنین ہیں جناب سیدہ فرمائیں گی، یا رب شیعت و شیعتی، اے میرے اللہ میرے چاہنے والوں کے چاہنے والے. ہائے ہائے، اللہ اکبر. میرے چاہنے والوں کے چاہنے والے. آواز قدرت آئے گی، میں نے انہیں بھی بخش دیا. حتیٰ کہ خدا کی قسم روایت کے اندر یہ لفظ موجود ہیں کہ آواز قدرت آئے گی میدان محشر میں سیدہ کو راضی کرنے کے لیے کہ سنو میرے ملائکہ، اگر کسی نے کسی کو محبت بطول میں کھجور کا دانہ بھی کھلایا ہے، حساب چھوڑو، جنت میں لے جاؤ. ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ کیا ہے؟ خدا کی قسم یہ لفظ ہے، روایت کے روحانیت ہے مجلس میں، بس سمیٹتا ہوں یہیں پہ میں اپنے بیان کو. یہ روایت ہے لفظ کے، انہا
کہ یوم القیامت کہ روز محشر یہ بی بی لتلتا کے تو شیعتها و محبیہا کما یلتا کے تو تیرو حب الجید من الحب الردی. معصوم نے فرمایا روز محشر سیدہ اس بھرے ہوئے میدان محشر سے اپنے شیعوں اور اپنے چاہنے والوں کو ایسے چن لے گی جیسے پرندہ ڈھیر سے اچھے دانے چن لیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا کرے. اس طرح لے کے پریشان تو نہیں ہو رہے نا آپ حضرات؟ بس میں آپ کی آنکھوں میں آنسو آگے بس ایک روایت پڑھ کے میں نے سمیٹ لیا اپنا بیان اور ختم کر دی اپنی گفتگو. لے جائے گی سیدہ جنت میں. اس سے آگے مجھے لفظ کہنا نہیں چاہیے تھا لیکن کیا کروں کہ جو بات کا پیغام ہے وہ پہنچانا بڑا ضروری ہے. پہنچا دوں اپنے دوستوں تک اور پھر دو لفظ مصائب کے آپ کے سامنے بیان کروں. یوں سمیٹ کے اپنے چاہنے والوں کو لے جائے گی. اور صرف اتنا ہی نہیں، سیدہ کے پاس ایک اختیار اس سے اوپر ہے. یہ ایک بلند صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات کرام. پھر بھی ایک بلند تر صلوات پڑھ دیں. روز محشر جناب سیدہ ایک مقام کے اوپر تشریف لے کے آئیں گی تو اب آپ کو یہ تو پتا ہے کہ آپ کے سامنے ہم ذاکرین واعظین یہ اکثر پڑھتے رہتے ہیں کہ قبر کے اندر سوال ہوں گے. جو توحید کا انکار کرے گا اس کے ماتھے پہ مشرک لکھ دیا جائے گا. یہ مضمون ہم سب پڑھ چکے آپ کے سامنے، آپ علماء واعظین سے کے پاس ایک نتیجہ دینا. جو رسول کا منکر ہوگا اس کے ماتھے پہ کافر لکھ دیا جائے گا. جو امام کا منکر ہوگا اس کے ماتھے پہ منافق لکھ دیا جائے گا. اور مومن صرف اس کے ماتھے پہ لکھا جائے گا جو علی کا اقرار کرے گا. خدا کے اقرار پہ نہیں لکھا جائے گا، رسول کے اقرار پہ نہیں. جب علی اور اولاد علی کا اقرار ہوگا تو پھر ماتھے پر مومن لکھ دیا جائے. جب ہم محشر میں پیش ہوں گے تو مشرک کے ماتھے پہ مشرک، کافر کے ماتھے پہ کافر، مومن کے ماتھے پر مومن لکھا ہوا. اب وہاں پہ اعمال کا حساب کتاب ہونا ہے. روایت کے اندر یہ لفظ موجود ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں یہ لفظ نہ ہو میں زبان کٹانے کے لیے تیار ہوں. یہ لفظ روایت کے اندر موجود ہے کہ ایک شخص ایسا ہوگا کہ جس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا مومن ہوگا، کیونکہ وہ قبر میں علی کی گواہی دے چکا ہے. اس کے ماتھے پہ الحمدللہ بھائی مومن لکھا جا چکا ہے. لیکن فَيُعَمِّرُ بِمُوجِبِ قَدْ كَسَرْتُ ذُنُوبِهِ إِلَى النَّارِ، اس کی کثرت گناہ کی وجہ سے اس کے لیے حکم جہنم ہو جائے گا. کثرت ماتھے پہ مومن لکھا ہوا ہے، کثرت گناہ کی وجہ سے اس کے لیے حکم جہنم ہو جائے گا. اور اچانک جناب سیدہ کی اس پہ نگاہ پڑے گی تو سیدہ اس کے ماتھے پہ مومن پڑھ لیں گی. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر. ہو گیا حکم جہنم اور سیدہ نے ماتھے پہ لکھا ہوا لفظ مومن پڑھ لیا. جو ہی جناب سیدہ لفظ مومن ماتھے پہ لکھا ہوا پڑھیں گی، خدا سے مخاطب ہو کے کہیں گی الہی و سیدی سمیتنی فاطمہ وفاطمت بی من تولنی وتول ذریتی من نار ووعدک اللہ حق وانت لا تخلف المیعاد. اے میرے اللہ تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے نا، ہائے ہائے تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے، اور یہ نام اسی لیے رکھا ہے کہ میں اپنی اور اپنی ذریت کے چاہنے والوں کو جہنم سے چھڑا لوں گی، اور یہ تیرا وعدہ ہے اور تو اپنے وعدے سے پھرتا نہیں ہے، وعدے سے پھرتا نہیں ہے. اور اس کے ماتھے پہ مومن اسی لیے ہے کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے. اور پھر جہنم کا حکم ہو گیا. خدا کی قسم بس خدا کا جواب سنو اور سمٹ گئی میری گفتگو. خدا بند عالم فیقول اللہ عز و جل، خدا بند عالم جواب میں ارشاد فرمائے گا صدقت یا فاطمہ، آپ سچ کہہ رہی ہیں فاطمہ. سمیتو کے فاطمہ، میں نے آپ کا نام فاطمہ رکھا ہے. وفاطمت بے کے من احبا کے وتولا کے وحبا ذریت کے وتولاہم من نار. سنو سیدہ، میں نے آپ کا نام فاطمہ رکھا ہے اور میں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو آپ سے آپ کی ذریت سے محبت کرے گا اسے جہنم میں نہیں بھیجوں گا. توجہ عزیزان محترم، اسے جہنم میں نہیں بھیجوں گا. اور میں اپنے وعدوں سے پھرنے والا بھی نہیں. میں نے اسے بھیجا اس لیے تھا تاکہ یہ طے ہو جائے یہ جہنمی ہے، اور
پھر تو اس کی شفاعت کرے تو دنیا کو پتا چلے بطول کا اختیار یہ ہے وہ جہنم سے نکال کے جنت لے جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ توجہ ہے، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرما۔ اختیار بطول یہ ہے کہ جس کا جہنم مقدر ہو جائے، بطول اسے بھی جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گی۔ لیکن ہم نے بس اتنا خیال رکھنا ہے کہ روز محشر دنیا کی مصیبتوں کی تھکی ہوئی بطول کو یہ سہمت تو نہ دیں کہ روز محشر بطول کو کھڑے ہو کے کہنا پڑے میرے اللہ بڑا گناہگار ہے لیکن میرا شیعہ۔ ایسے بنو کہ کل منہ بطول کو دکھانے کے قابل ہو جائے۔ عزیزان محترم، سوچو، جسے خدا نے مجتبیٰ جسے خدا نے چنا ہے اس نے بھی کسی کو چنا ہے۔ حکم ہے آج مجھے کچھ احباب کی جانب سے، خدا کے انتخاب کو فاطمہ کہتے ہیں، فاطمہ کے انتخاب کو ام البنین کہتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں نے کل کہا تھا اس گھر کی ہر فاطمہ کا اپنا مقدر ہے۔ یہ جس بی بی کو آپ ام البنین کے نام سے جانتے ہیں نا، اس کا نام بھی فاطمہ ہے۔ چن کے اسے بھی بطول گئی ہے، اور چنا ایسے ہے کہ اپنی وصیتوں میں یہ وصیت فرمائی ہے، یا علی میرے بعد شادی کرنا اور بنی کلاب کی شہزادی فاطمہ سے کرنا۔ امیر کائنات نے پوچھا سیدہ اسی بی بی کا انتخاب کیوں ہے؟ بس شاید ایک یہ لفظ ہی سمجھ میں آ گیا تو ساری رات رونے کے لیے بہت کافی ہے۔ کہا یا علی آپ جانتے ہیں نا ایک دن بنی کلاب کی عورتیں مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ کہا ہاں سیدہ مجھے خبر ملی تھی کہ بنی کلاب کی عورتیں آپ کی زیارت کے لیے آئی تھی۔ کہا علی بس میں نے اسی دن اسے چن لیا تھا۔ کہا کیوں سیدہ کس لیے؟ کہا سنو جب یہ میرے گھر میں داخل ہوئی نا تو یہ دیواروں کی ٹیک لے کے چل رہی تھی، گھر کے کونے کونے پہ دیواروں کی ٹیک لے کے چل رہی تھی، اور باقی ساری بیویاں صحن سے داخل ہو کے میری مسند کے سامنے آ رہی تھی۔ سیدہ فرماتی ہے میں نے اس سے پوچھا فاطمہ ابھی تو تم جوان ہو اور دیواروں کی ٹیک لے کے چل رہی ہو؟ خدا کی قسم جواب سننا، رونے کے لیے یہ جواب ہی بہت کافی ہے۔ ابھی جوان ہو اور دیواروں کی ٹیک لے کر وہاں پہ چل رہی ہو؟ کہتے وہیں سے ہاتھ باندھ کے کہا سیدہ اس صحن میں کیسے چلوں جس میں آپ کے قدموں کے نشان، جس صحن میں آپ کے قدموں کے نشان ہیں، وہاں آپ کے قدموں پہ ام البنین قدم کیسے رکھے؟ یہ میری جرت نہیں ہے کہ میں آپ کے قدموں پہ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جس صحن میں آپ کے قدم لگے ہوئے میں اس صحن میں اجرکم اللہ اپنے قدموں سے نہیں چل سکتی۔ اور اسی لیے جب بے آ کے علی کے گھر آئی تھی نا تو امیر کائنات نے ایک دفعہ ان کو ان کے نام سے پکارا، فاطمہ یہ نام آنا تھا۔ علی کے قدموں میں بیٹھ گئی، ہاتھوں کو باندھ کے کہا آئندہ مجھے اس نام سے نہ پکاریے، آئندہ مجھے اس نام سے نہ پکاریے۔ امیر کائنات نے کہا جب تیرا نام ہی یہی ہے تو اس نام سے کیوں نہ پکاروں؟ روتے ہوئے کہا اگر آپ مجھے فاطمہ کہیں گے نا زینب کو ماں یاد آ جائے گی، وہ شہزادی ہے میں اس کی کنیز ہوں، مجھے اس نام سے نہ پکارے۔ یہ سننا تھا۔ اس دن امیر کائنات نے کہا تھا آج سے میں نے تیرا لقب ام البنین رکھا، آج سے تجھے بیٹوں کی ماں کہہ کے پکاروں گا، اللہ تجھے بیٹے عطا کرے گا۔ اور خدا کی قسم یہ وفا ہے اس بی بی کی کہ جب اس گھر میں آئی تھی نا، مسند مسحری گھر میں لگی ہوئی تھی، جو عورتیں لے کر آئی تھی نا شہزادی کو، وہ مسند کے پاس لے کے آ کے انہوں نے چاہا شہزادی کو مسند پہ بٹھائیں، بی بی زمین پہ بیٹھ گئی۔ جناب زینب نے قریب آ کے کہا اماں ماں بن کے آئی ہو، مسند پہ بیٹھو۔ وہیں سے ہاتھ باندھ کے کہا یہ بطول کی مسند، میں کنیز ہوں، میں مسند پہ نہیں بیٹھ سکتی۔ آپ سب کو بھی میں آقا آزادی ہوں، مولا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کا گریہ قبول کرے، حسین کی ماں آپ کا ماتم قبول کرے، عباس اپنی ماں کا پرسہ قبول کرے، اولاد کو بھی اجرکم اللہ۔ بس حوصلے سے جملے سننا، میرا سفر طویل۔ اپنی اولاد کو بھی یہی سکھایا، اولاد وہ بھی علی کی ہے لیکن سکھایا یہی ہے، بطول کی اولاد کو ہمیشہ آقا و مولا کہنا، کبھی زبان سے بھائی و بہن کا لفظ نہ آئے، آقا اور آقا زادی کا لفظ نکلے۔ ساری زندگی بطول کی اولاد بھائی کہتی رہی،
उम्मुल बनीन की औलाद आका और मौला कहती है। वो वक्त आ गया, 4 शेर जैसे बेटे अता किए खुदावंद आलम ने। और जब 28 रजब को काफिला रवाना होने लगा ना, अजरकुमुल्लाह, इतने सारे पहलू हैं इस बीबी की मसाइब के, मैं क्या क्या आपके सामने बयान करूं। सब छोड़ रहा हूं, बस एक पहलू बयान करता हूं। अब्बास को बाजू से पकड़ा, हटा के काफिले से वहां चली गई जहां कब्र रसूल थी। ये कायनात की पहली और आखिरी माँ। अब्बास का दायां हाथ कब्र रसूल पे रखा, अब्बास का बायां हाथ अपने सर पे रख के कहा, कब्र रसूल की कसम खा, मेरे सर की कसम खा, जब तक तेरे बाजू सलामत। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह। मौला आपका गिरिया कबूल करे, हुसैन की माँ आपका मातम कबूल करे। जब तक तेरे बाजू सलामत है, बतूल की औलाद पे आंच ना आने पाए, बतूल की औलाद में आंच ना आने पाए। और अब्बास की जबान से बस एक ही जुमला निकला, अम्मा दुआ करना बाजू सलामत रहे। हाय हाय, अम्मा दुआ करना। बस अजीजा ने मोहतरम, मैंने समेटा अपना बयान। 10वीं के दिन कट गए वही बाजू अब्बास के। और जब ये काफिला, बस 2 जुमले सुन लो, ये काफिला कैद निभा के वापस मदीने आया ना, तो बशीर इब्न जज़लम ने मदीने की गलियों में ऐलान किया, हुसैन मारा गया। अजरुकुमुल्लाह, हुसैन मारा गया। ये ऐलान करते हुए बशीर मस्जिद नबी में पहुंच गए। जनाब उम्मुल बनीन को ये खबर पहुंची, असा लेकर अपने घर से अब्बास की मां निकली, मस्जिद नबी में आकर रसूल की कब्र की ओट में खड़े होके कहा, किसने कहा हुसैन मारा गया? अल्लाह अकबर। बशीर कहता है, इस कदर रोबदार आवाज थी कि ऐसे लगता था मेरी जान निकल जाएगी। कहते वहां पे खड़े होकर मैंने ऐलान किया, बीबी मैंने कहा है हुसैन मारे गए। कहते बीबी ने इस पे मुझसे कोई सवाल नहीं किया, पलट के मुझसे कहा, अब्बास वापस आया? हाय 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 आए, अब्बास वापस आया। बशीर कहता है, बीबी मेरी जुर्रत तो नहीं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, मैंने आपकी वफा सुनी थी। आपने ये नहीं पूछा कि हुसैन लौटा है, आपने ये नहीं पूछा कि ज़ैनब लौटी है, आप पूछ रही है कि अब्बास आया है या नहीं आया। ये सुनना था, धाड़ मार के कहा, अब्बास का इसलिए पूछा है, जानती हूं अगर अब्बास आया है तो ज़ैनब आई होगी, अगर अब्बास आया है तो हुसैन आया। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह। मौला तुम्हारा गिरिया कबूल फरमाए, हुसैन की मां तुम्हारा मातम कबूल फरमाए। बशीर ने फिर पलट के पूछा, बीबी इजाजत देती है मैं आपको खबर सुनाऊं? बीबी ने कहा, हाँ बयान कर, क्या हुआ? कहा, हुसैन से पहले अब्बास मारा गया। हाय हाय, खुदा की कसम, अगले जुमले कयामत के जुमले हैं, जिनके दिल में एहसास है, जिनके दिल में मोहब्बत है। जुमला बर्दाश्त करना ही बड़ा मुश्किल है। हुसैन से पहले अब्बास मारा गया। अजीब सवाल उम्मुल बनीन ने पलट के किया, बशीर मारने वाले कितने थे? हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। जुमले सुनोगे, बस बस जुमले सुनते चले जाना। मारने वाले कितने थे? कहा आकाज़ादी 9 लाख। 9 लाख, 9 लाख का नाम आना था। शहजादी के चेहरे पे जलाल आया, बस 9 लाख ने अब्बास मार दिया, बस 9 लाख ने अब्बास मार दिया। ये हो नहीं सकता। इसके बाद बहादुर कबीले की शहजादी है ना, बहादुर कबीले की, तो बहादुरों वाला सवाल किया, बहादुरों वाला सवाल किया। खुदा की कसम, इसी सवाल के ऊपर ही मजलिस खत्म हो जाती है। बहादुरों वाला सवाल किया, ये बता अब्बास किस वार से उतरा? हाय 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 हाय, वो कौन सा वार था जो अब्बास को लगा तो अब्बास ने जीन छोड़ी? बशीर ने हाथ बांध के कहा, अब्बास के सिर में गुर्ज लगा, सर में गुर्ज लगने की वजह से अब्बास जमीन पे आया। शहजादी को जलाल आया और पलट के कहा, तूने मेरा अब्बास देखा है? खुदा की कसम, कयामत के जुमले हैं, अल्लाह जाने मैं क्या पढ़ रहा हूं। आवाजों को बुलंद करना ताकि अब्बास अपनी मां के मसाइब में तुम्हें दुआ दे के यहां से जाए। तूने मेरे अब्बास को देखा था? बशीर ने हाथ बांध के कहा, हाँ बीबी मैंने देखा था, दराज का था तेरा बेटा, 2 रकाबे घोड़े पे बैठता था। हाय हाय,
اللہ اکبر. 2 رکعتیں گھوڑے پہ بیٹھتا تھا. کہا جب سن, اگر تو نے دیکھا ہوا ہے تو پھر جب گرز آتا ہے تو اسے ہاتھوں سے روکا جاتا ہے, اس کے ہاتھ کہاں تھے؟ بشیر نے روتے ہوئے کہا بی بی ہاتھ کٹ گئے تھے, بی بی ہاتھ کٹ گئے تھے. پھر اگلا جملہ سننا, ماں ہے نا عباس کی, جانتی ہے عباس کا مقام کیا ہے, عباس بہادر کتنا ہے, عباس کا قد کتنا ہے. بس رک کے ایک جملہ کہوں ماتم کے لیے, یہ جملہ بہت ہے. کہا ابھی تو نے کہا ہے نا عباس دراز قد تھا, وہ 2 رکعتیں گھوڑے پہ بیٹھتا تھا, جو اتنا دراز قد تھا 2 رکعتیں گھوڑے پہ بیٹھتا تھا, کسی کا گرز اس کے سر پہ پہنچا کیسے؟ ہائے 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 ہائے, کسی کا گرز اس کے سر پہ پہنچا کیسے؟ قیامت کا جواب دیا بشیر نے. کہا بی بی عباس کے پاس سکینہ کی مشق تھی, جب دونوں بازو کٹ گئے عباس نے مشق سینے کے نیچے رکھی, مشق کو بچانے کے لیے عباس نے سر جھکایا. عباس کا سر جھکانا تھا, گرز آیا, عباس کے سر میں لگا, عباس زین پہ آ گیا. یہ سننا تھا جنت البقیع چلی گئی, رو کے کہا رسول کی بیٹی گواہ رہنا, میرے لال نے وفا کی ہے, میرا لال حسین پہ قربان ہو گیا. سلام اسے جس کے بیٹے مارے گئے, اور رو رو کے کہتی تھی مجھے بیٹوں کی ماں نہ کہو, اور میرا کوئی نہیں بچا لیکن حسین.